بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ جولائی میں ہوئی تحریکی سرگرمیوں کی جھلکیاں پیش ہیں۔ 29 تا 30 جولائی میقات نو کی مشن کی تفہیم کے سلسلے میں بنگلور کے حج بھون میں 2 روزہ تفہیمی پروگرام منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں محترم امیر جماعت و نائب امیر جماعت امیر حلقہ کے ساتھ ریاست بھر سے ریاستی، علاقائی، ضلعی و مقامی کل 350 ذمہ داران شریک رہے۔ تفہیمی اجلاس کے نمایاں نکات: ملک کے بہتر مستقبل کے لیے رائے عامہ میں مثبت تبدیلی کو یقینی بنانا جماعت کا میقاتی مشن ہے۔ امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی ملک میں رائے عامہ میں مثبت تبدیلی لانا اور اسلام اور اسلامی تعلیمات کے تئیں برادران وطن میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں انہیں دور کرنا اور اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر ان تک پہنچانا، سب کو تعلیم کے مساوی مواقع اور انصاف ملے جیسے ایشوز جماعت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ یہ باتیں امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے کلیدی خطاب کرتے ہوئے کہا۔ تو ہم نے یہ بات طے کی ہے کہ اقامت دین ہماری آخری منزل ہے، وہاں ہم کو پہنچنا ہے، اور اقامت دین تک پہنچنے کے لیے آج کے ہندوستان میں امیڈیٹ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس ملک کے پبلک اوپینین کو متاثر کریں، کیونکہ یہ ملک 85% آبادی یہاں سرے سے اسلام میں یقین ہی نہیں رکھتی، ان کو معلوم ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، اور جو 15% آبادی اسلام میں یقین رکھتی ہے وہ بھی اسلام کے بارے میں طرح طرح کے کنفیوژنز کی شکار ہے۔ تو ایسے سینیریو میں اگر آپ اقامت دین چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اقامت دین جو آپ چاہتے ہیں، آپ نے اپنے دستور میں یہ بات لکھ کے رکھی ہے، اور یہی اسلام کا مزاج ہے کہ ہم زور زبردستی، تلوار کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے لوگوں پر زبردستی کوئی نظام مسلط کرنا نہیں چاہتے۔ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے وہ۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو، ان کے قلوب کو بدل کر تبدیلی لاتا ہے۔ مسلم و غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ جماعت نے طے کیا ہے کہ تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ نظام تعلیم کسی مخصوص تہذیب کے تسلط سے پاک اور شمولیاتی ہو۔ نظام تعلیم اخلاقی قدروں پر مبنی ہو اور تعلیم عام اور تمام شہریوں کے لیے آسانی سے قابل حصول ہو۔ یہ تعلیم کے سلسلے میں جماعت کی اہم ترجیحات ہیں۔ اس اجلاس میں نائب امیر جماعت انجینئر محمد سلیم صاحب نے برادران وطن سے ملت کے وسیع پیمانے پر روابط کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا، غلامی سے آزاد کرانا چاہتے، تو ایک طرح سے غلامی سے آزادی کی یہ تحریک، اور ہم ہر قسم کی غلامی سے آزاد کرا کر انسان کو اور انسانی سماج کو اللہ کے آگے جھکانا چاہتے۔ اللہ کی بندگی دراصل ہر قسم کی غلامی سے آزادی کا نام ہے۔ تو یہ پہلو ہماری کوششوں میں ہمارے سامنے رہے، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہوگی، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگ اس پر گفتگو کریں، بحث کریں، سوال کریں، غور و فکر کریں۔ مثلا ایک خدا کا وجود، خدا ہے اور وہ ایک ہے، اس پر بحث ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے، لوگ سوال کریں، ہم اپنی بات کہیں، لیکن یہ سوال اٹھنا چاہیے، اس پر عام بحث ہونی چاہیے۔ آخرت ہے کہ نہیں ہے، آخرت محض خیال ہے یا حقیقت ہے، اس پر بحث ہونی چاہیے۔ اصل کامیابی دنیا اور دنیا کی مٹیریلسٹک کامیابی ہے یا آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت اور جہنم، جنت کا حصول اصل کامیابی ہے۔ اپنی ریلیونس اور ضرورت اور افادیت، اور سب سے بڑی ضرورت ہماری اس کائنات کو، اس ملک کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے واقف کرانے والا کوئی اور گروہ موجود نہیں ہے۔ دنیاوی ترقی اور مٹیریلسٹک جو ہمارے ترقیاں ہیں اس کو کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، اس کی نفی ہم نہیں کر رہے، اس میں بھی ہماری شرکت ہونی چاہیے، اس میں بھی ہمارا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، لیکن اس سماج کو اللہ کی ہدایات اور ان پیمانوں کی جو عدل کو قائم کرنے والے، اعتدال کو قائم کرنے والے، اخلاق اور کردار کو بلند کرنے والے اور مضبوط کرنے والے، وہ ہمارے پاس ہیں۔ مولانا محمد اقبال ملا صاحب رکن مرکزی مجلس شورا نے اجلاس کے آغاز میں احساس ذمہ داری پر مؤثر تذکیر فرمائی۔ محترم امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب نے مربی، دائی اور رہنما کے عنوان سے ذمہ داروں کی رہنمائی فرمائی۔ جماعت کے ریاستی سیکریٹریز نے اپنے اپنے متعلقہ اور مفوضہ منصوبوں کی تفہیم کی۔ اجلاس میں شریک ذمہ داران کے لیے تبادلہ خیال کا بھرپور موقع رہا۔ 31 جولائی نائب امیر جماعت کا FDCA کے کارگزار صدر و جنرل سیکریٹری سے ملاقات میں امیر حلقہ و اسسٹنٹ سیکریٹری ساتھ رہے۔ ملاقات میں ملکی ایشوز پر، خاص کر 2024 کے پارلیمانی الیکشن، ملک میں بڑھتی ہوئی فسطائیت و نفرت پر گفتگو رہی اور اس کے ممکنہ حل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب امیر جماعت و امیر حلقہ کا شہر کے مسلم سینئر صحافیوں سے تبادلہ خیال رہا۔ 2024 کے پارلیمانی الیکشن میں جماعت کی سرگرمیوں پر گفتگو رہی۔ نائب امیر جماعت نے جماعت اسلامی کے پچھلے، خاص کر UP اور کرناٹکا اسمبلی انتخابات میں کی گئی جدوجہد اور الیکشن پر اس کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے
2024 الیکشن کے حوالے سے بھی صحافیوں کو بریف کیا۔ 6 جولائی UCC پر ملت سے اپیل البلاغ پر نشر۔ یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں لا کمیشن کی طرف سے دیے گئے اعلامیے نیز ملت کے نمائندہ فورم مسلم پرسن لا کی طرف سے عوام میں بیداری پیدا کرنے کی مہم کے سلسلے میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب نے البلاغ چینل پر ایک اپیل نشر کی۔ 12 جولائی چیف منسٹر شری سدھرامیہ سے امیر حلقہ ملت کے نمائندہ وفد کے ساتھ UCC پر مسلمانوں کا موقف اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے میمورنڈم پیش کیا۔ اس کے بعد امیر حلقہ چیف منسٹر کے ساتھ ہوئی ملاقات کی تفصیلات میڈیا سے شیئر کی۔ اسی دن امیر حلقہ ریاست کرناٹکا کے اسمبلی اسپیکر UT قادر سے ملت کے نمائندہ وفد کے ساتھ ملاقات کی۔ 21 جولائی سینئر مسلم سیاستدان CM ابراہیم دفتر حلقہ میں امیر حلقہ و سیکرٹریز کے ساتھ ملاقات ملت کے ایشوز پر گفتگو کی۔ 22 جولائی بنگلورو مسجد قادریہ کے ایک اجلاس میں امیر حلقہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد یونس صاحب کی کتاب کا اجرا کیا۔ 23 جولائی شیموگا امیر حلقہ کا 2 روزہ تنظیمی دورہ۔ شیموگا شہر کے ارکان جماعت سے تفصیلی ملاقات، وابستگان کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن، نیز شہر میں ملت کے سرکردہ افراد سے ملاقاتیں رہیں۔ 6 جولائی سیکریٹری حلقہ مولانا وحید الدین خان عمری مدنی نے ملت کے کچھ افراد کی طرف سے UCC پر پھیلائی جا رہی غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے میڈیا سے بات کی اور مسلمانوں کا متحدہ موقف کی وضاحت کی۔ 7 جولائی آٹو دائی کے ماہانہ پروگرام میں سیکریٹریز حلقہ جناب اکبر علی اڈپی اور مولانا عبدالغفار حامد عمری کا خطاب رہا۔ 8 تا 11 جولائی جماعت اسلام ہند حلقہ کرناٹکا کی مجلس شورا کا اجلاس جماعت کی نئی 4 سالہ مرکز کی میقاتی مشن کی روشنی میں حلقہ کرناٹکا 2023 تا 2027 تک کی مشن کی منصوبہ بندی و پروگرام کی خاکہ بندی، نیز حلقے کی تنظیمی سیٹ اپ کے سلسلے میں فیصلے لیے گئے۔ ریاست کرناٹکا کی عمومی اور خاص کر ملت کے سلسلے میں قراردادیں پاس کی گئی۔ 12 جولائی اس اجلاس میں پاس کی گئی قراردادیں میڈیا میں نشر کی گئیں۔ حلقے کی شورا کے فیصلے کے تحت امیر جماعت کی توثیق کے بعد حلقے کا سیٹ اپ کا اعلان کیا گیا۔ سیکریٹریز حلقہ جناب محمد یوسف کنی، جناب اکبر علی اڈپی، مولانا وحید الدین خان عمری مدنی، جناب محمد بلال، مولانا عبدالغفار حامد عمری، ڈاکٹر محمد طہ متین، جناب محمد کنی اور محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ۔ اسسٹنٹ سیکریٹریز حلقہ جناب ریاض احمد رون، ڈاکٹر سید کاظم، جناب محمد طلحہ صدی باپا، محترمہ تسنیم فرزانہ، جناب محمد مرکڑا۔ آفس بیررز جناب محمد ریحان محاسب، جناب جمیل احمد خازن، جناب شرف الدین فرنٹ آفس، جناب محمد سلمان اسٹوڈیو انچارج۔ ناظم علاقہ کی فہرست اس طرح ہے: مولانا نجم الدین حسین عمری ناظم علاقہ گلبرگہ، جناب محبوب عالم بڑگن ناظم علاقہ بیلگام، جناب مولانا انور پاشا عمری ناظم علاقہ رائچور، جناب KI شیخ ناظم علاقہ دھارواڑ، مولانا محمد سلیم عمری ناظم علاقہ شیموگا، جناب سعید اسماعیل ناظم علاقہ منگلور، جناب عبدالسلام اپی ننگڑی ناظم علاقہ میسور، جناب لیاقت احمد ملا ناظم علاقہ حسن، جناب لائق اللہ خان منصوری ناظم علاقہ منڈیا، جناب سید روح اللہ ناظم اضلاع چکبڑاپور و کولار، جناب شیخ ہارون صفدر ناظم میٹرو بنگلور عہدوں پر نامزد کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری بحسن خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ مقامی خبریں۔ 1 جولائی عالیہ سینٹر منگلور کے عید ملن پروگرام میں سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کے ریاستی صدر مولانا لبیب شافی کی تہنیت کی گئی۔ 2 جولائی سارے پاڑیا میں تربیتی اجتماع، محترم محمد اطہر اللہ شریف صاحب رکن مجلس شورا شریک رہے۔ اس موقع پر بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کی تہنیت کی گئی۔ 7 جولائی کولار یکساں سول کوڈ کیا ہے عنوان پر ایک روزہ پروگرام منعقد ہوا، جس میں ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جوہر الدین بردی نے پرسنل لا اور یونیفارم سول کوڈ پر خطاب کیا۔ 8 جولائی بگدل یکساں سول کوڈ اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان پر پروگرام میں WPI کے ریاستی صدر ایڈوکیٹ طاہر حسین نے خطاب کیا۔ 9 جولائی جماعت اسلامی ہند بوڑار اور جپو کی طرف سے برادران وطن اور ملت کے احباب کا ملا جلا عید ملن پروگرام منعقد ہوا، جس میں سنمارگا کے ایڈیٹر عبدالقادر کوکیلا نے خطاب کیا۔
9 जुलाई बेंगलुरु मेट्रो माहाना वाबस्तगान का इज्तिमा बिफ्ट में मुनक़द हुआ। जनाब काशिफ मजहर के दरस कुरान से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। तहरीक इस्लामी की जद्दोजहद और हमारी जिम्मेदारियाँ عنوان पर जनाब मुमताज़ मंसूरी ने खिताब किया। मौलाना फारूक खान साहब हयात व खिदमात पर जनाब लईकुल्लाह खान मंसूरी ने खिताब किया। जनाब हारून सफदर नाज़िम मेट्रो के इख्तितामी खिताब से प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। 9 जुलाई जमात इस्लामी इलकल वाबस्तगान जमात का तरबीती प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें अरकान व कारकुनान मर्द व ख़वातीन SIO GIO शरीक रहे। जनाब लाल हुसैन कंदगल ने मौजूदा हालात में दावत का तरीक़ाकार पर खिताब किया। नाज़िम इलाक़ा महबूब आलम बड़गन ने शिरकत की। नाज़िम ज़िला सईद अहमद कोतवाल के इख्तितामी खिताब से इज्तिमा इख्तिताम को पहुँचा। 14 जुलाई जमात इस्लामी हिंद कोडगू का एक वफ़द मौलाना अब्दुलसलाम उप्पी नंगड़ी नाज़िम इलाक़ा की क़ियादत में नए DC से मुलाकात की और जमात का तारुफ पेश किया। 16 जुलाई दोडबड़ापुर शरण साहित्य परिषद के ताउन से सर्वधर्म सौहार्द सम्मेलन का इनेकाद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी हल्का जनाब अकबर अली उडपी और महालिंगया तालुका सदर शरण साहित्य परिषद और जनाब रियाज अहमद असिस्टेंट सेक्रेटरी ने शिरकत की। 16 जुलाई टुमकुर आइटा टुमकुर बच्चों का मुस्तकबिल असातिज़ा के हाथ में होता है प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें असातिज़ा वालिदैन व सरपरस्तों ने शिरकत की। 21 जुलाई मंगलुरु तोक्कोट्टू मस्जिदुल हुदा शजरकारी जमात इस्लामी हिंद तोक्कोट्टू सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट व मस्जिदुल हुदा के इश्तराक से शजरकारी की गई, जिसमें सेक्रेटरी हल्का जनाब मोहम्मद कुन्नी शरीक रहे और माहौलियाती तब्दीली क्या है और इसके हमारी ज़मीन पर हो रहे असरात नीज़ इसकी तदारुक के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर माहौलियाती आलूदगी से कैसे बचा जा सकता है पर इज़हार ख्याल किया। 21 जुलाई अंजुमन अबनाए क़दीम मंसूरा की ज़ूम मीटिंग मुनक़द हुई। मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग लैंग्वेज पर गौस मोहिद्दीन साबिक़ उस्ताद मंसूरा ने खिताब किया। सैयद एहतशामुद्दीन मंसूरी के तज़कीर बिल कुरान से मीटिंग की शुरुआत हुई। 21 जुलाई जनाब सैयद मुमताज़ मंसूरी सदर रिफ़ात चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर्नाटका चैप्टर मस्जिद इशाअतुल इस्लाम दिल्ली में उम्मत की तरक्की मकसद हयात से वाबस्तगी में पिन्हा है के उन्वान पर खुतबा जुमा दिया। 23 जुलाई जमात इस्लामी हिंद उल्लाल कुरान की तिलावत कैसे करें और मौता को गुस्ल व कफन व दफन के मसाइल पर एक वर्कशॉप मुनक़द किया। मौलाना फ़रहान नदवी ने कुरान की तिलावत पर जनाब ज़मीर अहमद ने मौता के गुस्ल का अमली मुज़ाहिरा किया। 23 जुलाई इस्लामिक सेंटर टुमकुर मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है और हमारी ज़िम्मेदारियाँ के उन्वान पर प्रोग्राम मुनक़द किया। नाज़िम इलाक़ा जनाब लियाक़त मुल्ला और टुमकुर के अमीर मुक़ामी शरीक रहे। 24 जुलाई जनाब अब्दुल अज़ीज़ अत्तार रुकन जमात शरालकोपा का इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मरहूम की भरपूर मग़फ़िरत फरमाए। अमीर हल्का व दीगर हल्के के ज़िम्मेदारान ने अहल खाना से ताज़ियत पेश की। 24 जुलाई HRS बेलगाम यूनिट ने शजरकारी का अहतमाम किया। 24 जुलाई जमात इस्लामी हिंद बीजापुर सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया SDPI यद्देड़ू कर्नाटका दलित तंजीमें तरक्की पसंद तंजीमें और ईसाई बरादरी के इश्तराक के साथ मणिपुर में हो रहे तशद्दुद के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।